آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس کیوں نہیں بھیج رہی۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں بھیج رہی۔ احتجاج کیا جا رہا ہے، مطالبے کیے جا رہے ہیں، مطالبہ بہت حد تک جائز بھی ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان کی حکومت فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں بھیج رہی یا واپس نہیں بھیج سکتی۔ سب سے بڑا سوال اس وقت گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا، پاکستان کا یا فرانس کا؟ یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اگر پاکستان کی گورنمنٹ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیتی ہے تو سب سے پہلے اکنامکلی دیکھنا ہوگا کہ کیا فرانس کو کوئی فرق پڑے گا۔ احتجاج کرنا یا بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا میسج جائے جس سے ان کو نقصان ہو، محسوس ہو، اہمیت محسوس ہو کہ پاکستان نے ایک قدم اٹھائے۔ لیکن فرانس جیسی کنٹری کو اگر پاکستان اپنا سفیر وہاں سے واپس بلا لیتی ہے اور ان کا سفیر واپس بھیج دیتی ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اور فرانس کے آپس میں اکنامک ٹرمز کیا ہیں۔ ٹریڈ کی صرف بات کریں تو پاکستان اور فرانس کے درمیان ان ٹوٹل 1.4 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے، جس میں سے پاکستان کو صرف 138 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جہاں ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنرز میں فرانس آتا ہے، وہیں فرانس کے اگر آپ ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنرز میں دیکھیں تو سب سے اوپر تو آبویسلی چائنا ہے۔ فرانس کا ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنر، پاکستان کا ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنر بھی چائنا ہے، لیکن ان کی ٹاپ کی پوری لسٹ میں پاکستان کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پاکستان فرانس کے لیے ایک مائنر ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں 8 بڑی فرینچ کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس میں ٹوٹل پارکو شامل ہے، لو شامل ہے۔ یہ ساری کمپنیز پاکستان کے لوگوں کو امپلائمنٹ آفر کر رہی ہیں۔ اب یہی کمپنیز دنیا کے زیادہ تر ممالک میں موجود ہیں۔ فار سے اگر دنیا کے 200 کچھ ممالک میں سے 180 ممالک میں بھی فرانس کی یہ کمپنیز موجود ہیں تو ایک کم ہو جانے سے فرانس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق پاکستان کو ایک بڑے ٹریڈنگ پارٹنر کو کھو کر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ 8 کمپنیز میجر امپلائمنٹ اپرچونٹیز دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کمپنیز پاکستان میں سے کٹ جاتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی پہ بڑا فرق پڑے گا، جبکہ فرانس کی اکانومی پہ بہت ہی زیادہ مائنر فرق پڑے گا۔ ایمبیسڈر واپس بھیجنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایمبیسڈر واپس بھیج دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمبیسڈر واپس بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ ڈپلومیٹک تعلقات بھی ختم کر رہے ہیں، جو کہ ایک آخری حد ہوتی ہے۔ جب کسی ممالک کے درمیان جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے تو ڈپلومیٹک ٹائز پھر بھی برقرار رکھے جاتے ہیں کہ ایک گنجائش رہے کہ کہیں پہ آ کے سیز فائر ہو جائے یا کہیں پہ آ کے کوئی معاہدہ ہو جائے، تو ڈپلومیٹک تعلقات پھر بھی بحال رہتے ہیں ان کنٹریز کے درمیان۔ اور اب جہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ڈپلومیٹک تعلقات بالکل ختم کر دیں، تو پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس بڑے سالڈ گراؤنڈز ہیں کہ جہاں پہ وہ یہ تعلقات ختم نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اگر فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فرانس یورپین یونین کا حصہ ہے۔ یورپین یونین پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اگر ہم کمپلیٹ یورپین یونین کو دیکھیں، یورپین یونین پورا ایک کنٹری کی طرح فنکشن کرتا ہے، ایک ملک کی طرح فنکشن کرتا ہے۔ اس کے 28 جو ممالک ہیں وہ ساتھ مل کے ایک ڈیسیشن لیتے ہیں، اس کو ایک اکنامک پالیسی بناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر پاکستان اپنے کسی گراؤنڈ کی وجہ سے تعلقات فرانس کے ساتھ ختم کرتا ہے تو وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح کام کرے گا، اور ایک کے بعد ایک جتنی یورپین ممالک ہیں وہ پاکستان سے ڈسٹنس اختیار کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا سالڈ گراؤنڈ ہوگا کہ کل کو کوئی اور احتجاج ہوا تو پاکستان ہمارے ساتھ بھی تعلقات ختم کر دیں گے۔ تو ایک ایسے ملک میں انویسٹ کرنے کا، ایک ایسے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے جہاں پہ ذرا سی انسٹیبلٹی کاز ہو یا پروٹیسٹ ہونے پر وہ ایک پورے ملک سے، ایک بہت بڑے ٹریڈنگ پارٹنر سے اپنے تعلقات ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور پورے یورپین یونین میں ہم آپ کو بتا دیں پاکستان کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے اس میں سے 34% ٹریڈ ان ٹوٹل یورپین یونین کے ممالک سے کی جاتی ہے۔ ابھی فیبرری میں ایک پورا میٹنگز چلی ہیں FATF کی، جس میں پاکستان کی بڑی شدید مخالفت کی تھی فرانس نے۔
اور پاکستان اگین گرے لسٹ میں ہی رہا تھا۔ FATF کے ہیڈ کوارٹرز بھی اس وقت فرانس میں ہی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرانس جو ہے وہ FATF کا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ممبر بھی ہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ وائس بھی رکھتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آگے آنے والے مہینوں میں جون میں پھر سے ایک میٹنگ ہونے والی ہے FATF کی، جس میں پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا یا وائٹ لسٹ میں رکھا جائے گا۔ اب جو بیہیویئر پاکستان کی طرف سے دکھایا جائے گا فرانس کی طرف، اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا کہ اگین FATF کیا ڈیسیشن لیتی ہے، اور پاکستان کے لیے مسلسل گرے لسٹ میں رہنا ایک بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپلیکیشن دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت انفارچونیٹلی انگلینڈ نے بھی پاکستان کو ہائی رسک سٹیٹس میں ڈال دیا، اور اس کی گراؤنڈز میں ایک گراؤنڈ انہوں نے یہ بھی دیا کہ FATF میں یہ اب تک جو ہیں وہ گرے لسٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ ہائی اسکروٹنی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک سٹیٹ ہے۔ اگر انہی طریقے سے کنٹینیو کیے، اسی طریقے سے ہم نے اس معاملے کو پاکستان کی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے جون میں FATF کا معاملہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیلنج جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ خطرناک چل رہا ہے وہ ہے کہ انڈیا نیکسٹ جو UN کا کاؤنسل ہے اس کو ہوسٹ کرنے والی ہے، اور UN میں بھی فرانس پرماننٹ ممبرز میں سے ایک ہے۔ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان میں فرانس بھی ہے، اور اگر ایک تو پہلے ہی جو کنٹری ہوسٹ کر رہی ہے انڈیا، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہاسٹائل ہیں، اس کے بعد ایک اور پرماننٹ ممبر کو اگر آپ اپنے آپ سے اتنا زیادہ ڈسٹنٹ کر لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو ایک ہاسٹائل گراؤنڈ پہ لے جاتے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی بہت ہی زیادہ ڈینجرس امپلیکیشنز اپلائی ہوتی ہیں۔ ایک اور پرسپیکٹیو جو عمران خان صاحب اپنی بہت ساری اسپیچز میں بھی بات کرتے رہے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں ایک میجر کنسرن اس وقت اس گورنمنٹ کے لیے یورپ میں رہنے والے، خاص کر فرانس میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں۔ اگر ڈپلومیٹک ٹائز بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں فرانس کے ساتھ، تو فرانس میں آلریڈی اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ نون ہے، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ رکھا جائے گا؟ فرانس میں اس وقت 1,05,000 کے قریب مسلمان، پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان موجود ہیں۔ اب یہ 1,05,000 مسلمانوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ان کو کس طریقے سے فرانس میں ٹریٹ کیا جائے گا؟ ڈسکریمنیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ان چیزوں کو کیسے کوپ کریں گے؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، اور ساتھ ہی ساتھ پورے یورپ میں 22 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، 22 لاکھ سے زیادہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ 22 لاکھ لوگوں کی جو پاکستانی اوورسیز رہ رہے ہیں یورپ میں، ان کی ذمہ داری بھی پاکستان کی گورنمنٹ پہ اس وقت آتی ہے، اور پاکستان جو بھی فیصلہ لیتا ہے اس کی امپلیکیشنز ان پاکستانیوں پہ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں بھی بہت زیادہ پڑیں گی۔ تو پاکستان کے پاس فیصلہ لینے کے لیے بہت کچھ ہے سوچنے کے لیے، اور پاکستان کے پاس ہی اگر آپ دیکھیں تو کھونے کے لیے سب کچھ ہے۔ پاکستان اپنا ٹریڈنگ پارٹنر کھو دے گا۔ اس وقت جو ہماری اکانومی آلریڈی اسٹیبل پوائنٹ پر نظر نہیں آتی، وہ اور بری طریقے سے کولیپس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ انٹرنیشنلی ایک امیج کریٹ ہو جائے گا کہ پاکستان اپنے جو اصول و ضوابط بناتا ہے ان پہ دباؤ کی وجہ سے ان کو پورے نہیں کر پاتا، یا ان پہ عمل درآمد نہیں کر پاتا۔ انٹرنل پریشرز کی وجہ سے پاکستان کا ایک بیڈ امیج سامنے جائے گا کہ پاکستان انٹرنل پریشرز کو کوپ نہیں کر پاتا ہے۔ آلدو یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، جو مطالبات چل رہے ہیں، وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہیں، لیکن پاکستان کے لیے امپلیکیشنز بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ گراؤنڈز ہیں کہ وہ فرانس کے سفیر کو واپس کیوں نہیں بھیج رہے۔ اب فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ فرانس کے لیے پاکستان ایک معمولی سا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، لیکن پاکستان کے لیے فرانس ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو فرسٹ ورلڈ میں سچویٹ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یورپین یونین سے تعلق رکھتا ہے، FATF کا میجر ممبر ہے، ساتھ ہی ساتھ UN میں پرماننٹ ممبر ہے۔ تو نقصان کس کا ہے؟ میری ویڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے، یہ آرگیومنٹ آئے،
کہ ٹریڈ اور اکانومی اور ڈالرز امپورٹنٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے، زیادہ امپورٹنٹ ہے ناموس رسالت، جو بے شک زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن کیا سفیر واپس بھیج دینے سے یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا؟ گورنمنٹ کے پاس اس وقت بہت زیادہ سالڈ گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ سفیر اگر واپس بھیج بھی دیتے ہیں فرانس کا، تو ہم فرانس پہ یہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے اور مسلمان کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جو لاز وہاں پہ پاس ہوئے ہیں اور جس طرح کی زبان وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے وہ پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ صرف انٹرنیشنل فورمز پر بات کرنے سے اسٹیبلش ہوگا۔ آپ نے عمران خان صاحب کی UN کی اسپیچ ضرور سنی ہوگی، جس میں انہوں نے بار یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ ناموس رسالت کے بارے میں کوئی بات کی جائے، اور اسی طرح یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ اور انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان پرومیننٹلی اپنے پوائنٹ کو سامنے رکھے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ اگر سفیر کو واپس بھیج بھی دیا جاتا ہے تو فرانس کے لیے بھی وہ زیادہ کنڈمنیشن کی طرف آئیں گے، وہ پاکستان کو ایز کنٹری کنڈیم کریں گے، وہ پاکستان کو اکانومی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کو تیار ہے۔ اس ساری بات کو لاجیکلی بیٹھ کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھانے کی ضرورت ہے، جس کی کوششیں پرائم منسٹر آف پاکستان متعدد انٹرنیشنل فورمز پہ کرتے رہے ہیں، اور آگے بھی اسی پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہتر طریقہ گورنمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی اس بات کو پرومیننٹلی سمجھائے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور انٹرنیشنلی ایسے لاز بننے چاہیے جن سے ناموس رسالت کا خیال رکھا جائے، اور خاص کر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کہیں پر بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کی جائے، نہ اسلام کے بارے میں بات کی جائے، اور نہ ہی مسلمان جو کمیونٹی ہے ان کے جذبات کو ہرٹ کیا جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان اگر فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز پاکستان پہ کیا ہوں گی؟ یہ صحیح موو ہوگا یا غلط موو ہوگا، یا اس وقت پاکستان کو کیا ڈیسیشن لینا چاہیے؟ آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔